بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خاتون حضرات، it's a matter of honor for me to address the young budding officers of the police. It's more creditable to address on the gateway of your entry into the system of justice and protection of people. I'm honored to talk to you. مگر جب ہم بنیادی زندگی کے مسائل پہ غور کرتے ہیں اور پولیس کا نصب العین اور اس کے مقاصد کا تعین کرتے ہیں تو خاتون حضرات ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب کا احساس ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ اگر بدترین کنڈیشنز میں کیوس پھیلا ہوا ہو اور بڑی ہی ویرانی سی ہو اور شہر جو ہے آسیب کے حوالے ہو، اور اگر کوئی بچہ کھڑکی سے سر نکالے اور اسے ایک پولیس والا کھڑا نظر آئے، صرف ایک، تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے دل پر احساس حفاظت نے سایہ کر دیا۔ Can you realize how much important you are to the general people؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی اپنی زندگی میں اس بات کا احساس کیا کہ آپ ہو سکتا ہے اپنے دل میں کسی ایسی سچویشن سے خوفزدہ ہوں، آپ خود گھبرائے ہوئے ہوں، آپ کو معلوم نہ ہو کہ زندگی آپ سے کیا کرنے والی ہے، مگر جب آپ کسی سسٹم میں کسی جگہ اور عام لوگوں کے درمیان جب آپ ایک بندہ بھی آپ میں سے کھڑا ہو اور اس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہے، تو آپ کتنے لوگوں کے دلوں کے سکون اور حفاظت کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ شاید آپ کو اس سائیکک ویژن کا نہیں پتا جو لوگ آپ سے لیتے ہیں۔ خاتون حضرات، ایک دفعہ میں سر راہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب جو مجھے جانتے تھے جلدی سے چلتے ہوئے آگے، کہنے لگے پروفیسر صاحب کرپشن بہت بڑھ گئی ہے۔ تو میں نے کہا میں نے نہیں دیکھی ہے۔ تو کہنے لگے پروفیسر دیکھو جی آپ کتنی خلاف واقعہ بات کر رہے ہیں، میں نے تو بہت کرپشن بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے تو آج تک کسی کو نہیں کرپٹ کیا اور کسی نے آج تک مجھے بھی نہیں کرپٹ کیا، اس لیے میں نے نہیں دیکھی۔ یہ ویزی آپ لوگوں کی، یہ ان کمزوریوں کے اور اس تساہل کے باعث ہیں جو آپ لوگ جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں، بدقسمتی سے مافیا آف دی پبلک اوپینین از سو ایگریسو کہ اگر راہ چلتے ہوئے شاید کسی کی پینٹ پرانی ہوگی تو انہوں نے کہا دیکھا کیا غریب حال ہے اس پولیس آفیسر کا، پینٹ ہی نہیں جوڑتی اسے، یا کسی کی ٹوپی ٹھیک نہ ہو۔ یہ تمام حالات ارد گرد سے پتہ نہیں کتنے احساسات کمتری کے جو ہیں ہمارے لوگوں میں آتے ہیں، اور پھر ہم متقابل ہو کر ان احساس سے ہم جیت نہیں پاتے، ہم شکست کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ شاید وہ تعلق جو ہر مسلمان کا اللہ سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم زندگی پبلک اوپینین کے مطابق گزارتے ہیں، ہم لوگوں کے ناز و ادا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی حوث رکھتے ہیں، سروائیول سے اٹھتے ہوئے۔ یہ تو مانا کہ بقا بہت بڑی حصہ، یہ بھی مانا کہ جب سروائیول خطرے میں پڑ جاتا ہے تو اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ اگر جان خطرے میں پڑ جائے، کوئی بہت بڑا عذاب اتر جائے، تو زندگی کی بقا کے لیے
اگر کوئی آپ چھوٹی موٹی غلطی کر لو تو خدا کہہ رہا ہے فلا اسم علیہ، تم پر ایسا کوئی گناہ نہیں۔ مگر مجھے ایک بڑی پرانی بات یاد ہے، قیصر روم نے جنگ اجنادین کے بعد کچھ اصحاب رسول کو گرفتار کر اباؤٹ 10 کے قریب، تو جب وہ گرفتار ہوئے تو اس نے کہا کہ ان کو بھوکا رکھو۔ جب بھوکا رکھا گیا تو انہوں نے کہا اچھا اب ان کو پورک دو، اب ان کو خنزیر کا گوشت دو۔ اصحاب میں سے کسی نے نہ کھایا تو خود چل کے آیا قید خانے میں۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اصحاب رسول ہو، مگر کیا قرآن میں اللہ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ جب تمہاری جان خطرے میں تم کچھ کھا لو؟ تو اصحاب رسول نے کہا ہاں کہا ہے اور ہم اس رسول کو تسلیم کرتے ہیں، مگر دراصل ہم پہ بڑی ذمہ داری ہے، ہم اصحاب رسول ہیں۔ ہمارا وہ مقام نہیں ہے جو کامن مسلمان کا ہے، ہم نے لوگوں کے لیے بہت بڑی مثالیں قائم کرنی ہیں، اور ہم چونکہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ہم سے یہ نہ ہو سکے گا، اور ابھی ہم صبر کر سکتے ہیں۔ تو خادم حضرات، ہر مقام جو تقویٰ کا ہے، آپ بہت بڑے، آپ ان لوگوں سے زیادہ متقی ہو۔ یہ میری آپ بات سن رکھو جو صبح و شام عبادات میں جاتے ہیں، جو شاید اپنے 5 وقت سے کہیں بڑھ کر تہجد بھی قضا نہیں کرتے، آپ ان لوگوں سے زیادہ متقی ہو۔ آپ کے ہاتھ میں وہ چیزیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں۔ آپ کسی انسان کے دکھ سکھ کو بتا سکتے ہو، آپ انصاف دلا سکتے ہو۔ انصاف وہ ہے جس کو خداوند کریم استوا کے برابر سمجھتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے درست کیا ہے پوری کائنات کو اور نفس انسان کو ایک میزان پر۔ اتفاق سے اس میزان کا ایک ہاتھ آپ کے قبضے میں ہے، کسی بھی معاشرے کا توازن آپ کے ہاتھ میں ہے، انصاف کی حفاظت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کام نہ کسی تبلیغی کے پاس ہے، نہ مجتہد کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ایک سیدھے سادے فرض شناس سپاہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑا کریڈٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خادم حضرات، ایک ہلکی پھلکی سی ریسرچ چلتی آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بے ایمان ہے وہ پیدائشی بے ایمان، لوگ کہتے ہیں جو ایماندار ہے وہ پیدائش سے ایماندار، لوگ کہتے ہیں کہ ایمان جینیٹک ہے۔ ابھی ایک آخری ریسرچ کے بارے میں ہے، انصاف جینیٹک ہے، ایمان جینیٹک ہے۔ ایک بڑی دلچسپ تجربہ ہوا، لوگ کہتے ہیں ہم نے انصاف سیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں یونیورسٹیوں میں سیکھا ہے، اسکولوں اور استادوں سے سیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے خاتون حضرات۔ ایک بڑا مزیدار تجربہ ہوا انگلینڈ میں، بندر پہ، ایک اسپیشل قسم کا بندر ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے ایک بندر کو گلا ہوا سڑا ہوا کیلا دیا اور ایک کو اچھا کیلا دیا۔ وہ جو گلا سڑا ہوا کیلا تھا اس بندر نے شور مچانا شروع کر، احتجاج شروع کر۔ تھوڑی دیر کے بعد باقی بندر اس جلوس میں شریک ہو گئے اور بہت بڑا احتجاج ریکارڈ ہو گیا، اور اتنا احتجاج ہوا کہ بالآخر سائیکالوجسٹ نے کہا یار یہ کیا ہنگامہ ہو گیا، چلو کیلا بدل۔ جب اس کو ٹھیک کیلا دیا گیا اس کی بجائے، تو ایک دم ایسا ہوا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور وہ بیچارہ بھی بالکل شرافت سے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا۔ اس سے انہوں نے ایک نتیجہ نکالا کہ انصاف باہر سے نہیں آتا، انصاف کالجوں اور اسکولوں سے نہیں آتا، انصاف کا احساس جو ہے جینیٹک ہے، نسلی ہے، یہ انسان کی بنیاد میں ہے۔ اور جب بھی یہ حصے انصاف مجروح ہوگی، جب بھی یہ احساس انصاف جائے گا، تو یقیناً ہر وہ بندہ جو ہے جو آپ کی پروٹیکشن میں آیا ہوا ہے، جو آپ سے یہ انصاف مانگ رہا ہے،
وہ ضرور انجر ہوگا اور اس کی امیج خراب ہوگی، آپ کی بھی امیج خراب ہوگی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ لوگ جو نسلاً مسلمان ہیں، جن کی پیدائشی مسلمان کی حیثیت سے ہوئی، جن کو اللہ نے بنیاد سے ایمان عطا فرمایا، وہ کیسے بے ایمان ہو سکتے؟ کون ایسا مسلمان ہے؟ اگر یہ بات درست بھی کی جائے کہ ایمان جینیٹک ہے، اسلام جینیٹک ہے، اخلاق اگر انصاف جینیٹک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان بچہ جس کے کان شروع میں ہی ایمان کی آواز سنتے ہیں، انصاف اور انصاف کا احساس سنتے ہیں، وہ کیسے بے ایمان ہو سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیے، آپ اپنے احساس کمتری سے بچیے، طاقت کے لیے نہیں۔ طاقت کے لیے پولیس کی سروس نہیں ہے، اعتدال کے لیے، بیلنس کے لیے، معاشرتی اخلاق کے لیے۔ ایک بہت بڑی غلطی جو تھرو آؤٹ اگر پولیس آفیسرز اس کا خیال کریں تو جیسے تمام بیماریوں میں ایک پریونٹیو میڈیسن بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بیماریوں سے بچتے رہنا، جیسے آپ کو یاد ہے پرانے زمانے میں ابھی ملیریا کا مچھر آتا نہیں تھا تو کنین کھلانا شروع کر دے، کڑوی تو ہوتی تھی۔ اسی طرح معاشرے میں پولیس کا سب سے بڑا مقصد پریونٹیو کیور ہے، اور یہ پریونٹیو کیور موقع پہ بیٹھا ہوا پولیس آفیسر ہی کر سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوتا کہ کس محلے میں، کس جگہ کون ہے جو سرکشی کے دعوے لے کے اٹھ رہا، کون ہے جو خرابی کے رستہ اختیار کرنے والا ہے، کون ہے جو آگے بڑھ کر کسی بستہ نمبر بے اور الف میں جائے گا۔ اگر پولیس پریونٹیو میڈیسن کی قائل ہو جائے، اگر احساس ذمہ داری کے ساتھ جو لوگ بھی موقع پہ موجود ہوں، اگر وہ اپنے احساس ذمہ داری کے ساتھ پبلک سے غفلت نہ برتیں، تو مجھے یقین ہے کہ 60% کرائم دفن ہو جائے۔ تو ان کونپلوں کو ہی بندہ درست کر سکتا ہے جو ابھی جرائم کی راہ پر نہیں چلے ہوتے۔ حاضرین حضرات، تھانوں کے حال میں نہیں آپ سے کہہ سکتا، مجھے تجربہ ہے۔ ایک دفعہ ایک غریب آدمی آ گیا، اس نے کہا جی مجھے بڑا پرابلم درپیش ہے، تھانے دار صاحب کے پاس میری کوئی گواہی نہیں ہے، میں اس آس پہ آیا ہوں کہ آپ میری گواہی دو گے۔ میں کہا دوں گا، تم تو ٹھیک ٹھاک ہو۔ تو میں چلا گیا، تو تھانے دار صاحب کو نہیں پتا تھا کہ گواہی دینے آیا ہوں یا کیا کرنے۔ تو اتفاق سے میں بڑی بے تکلفی سے جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تھانے دار صاحب کی نگاہ پہ تو ان کا یہ آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ ادھر چلے جاؤ اس میں، اور آپ سے کس نے کہا بیٹھنے کو؟ میں کہا سوری، میں جا کے کونے میں کھڑا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایس پی صاحب تھے انہوں نے مجھے اسی وقت انہوں نے فون کیا، وہ گھر پتہ لگا جی میں تھانے گیا ہوں، تو انہوں نے نہ تھانے فون کر دیا، اور ایسے جو سرکار پروفیسر صاحب یہاں آئے ہیں تو ہم نے ملنا ہے ان سے، تو آپ ایسے کرو کہ ان کو ڈھونڈو اور ان کو ہمارا سلام دو۔ اور یہ اب میں سامنے کھڑا ہوا تو تھاندار صاحب نے فوراً ایک دم گھبراتے ہوئے سائی صاحب کو آوازیں دینی شروع کی، جاؤ دیکھو یار کدھر آئے ہوئے ہیں، پروفیسر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو کہو، اور دیکھو ان کو لاؤ، ہم نے چائے وائے ان کو دینی ہے۔ یہ کہ میں سامنے کھڑا ہوا تھا، میں یہ سارا کچھ انجوائے کر رہا تھا، آنیسٹلی ٹیلنگ سے کوئی انفیریورٹی اور غصہ نہیں تھا، میں انجوائے کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر سے باہر دن کے جی پروفیسر صاحب تو یہ کرے، اب آپ سوچ سکتے ہو کیا ورچولی کیا حال ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نو سر آپ کرسی پہ بیٹھے، آپ کرسی پہ بیٹھے۔ میں نے کہا دیکھو ایس ایچ او صاحب، نہ آپ کی دی ہوئی کرسی پہلے میرے لیے باعث عزت تھی، نہ اب باعث عزت، مگر میں نے اتنا ضرور انجوائے کر لیا کہ ہاؤ ڈو یو بہیو ود دی جنرل پیپل۔ تو اس عزت کی مجھے حوث نہیں ہے،
اگر آپ مہربانی فرماؤ تو آئندہ آنے والوں سے پوچھ لیا کرو کہ بھائی آپ گواہ ہو، ملزم ہو کہ مجرم ہو، اور اس کے بعد ان سے ضرور ٹریٹ کیا کرو، اس کے بعد ان کی بات ضرور سنا کرو۔ تو وہ جب میں نکلنے گیا تو ایک ایسا ہے جو شناسہ تھا میرے ساتھ، تو ان کا جی آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میں نے کہا دیکھو اگر میں زیادہ ٹھہرتا تو مجھے میرے لیے بھی خطرہ پیدا ہو جانا تھا۔ پہلا سلوک ٹھیک تھا، اور دوسرا جو چائے پانی کھانے کا ہونا تھا، اس لیے میرے لیے بھی خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، تو مجھے زیادہ خطرہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے میں جلدی بھاگ گیا۔ خادم حضرات، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یور ٹریٹمنٹ آف دا پیپل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ کیوں کہا جائے کہ پولیس کا اخلاق فرض ہے؟ یہ بورڈ کیوں لگے ہونے چاہیے؟ Why should not be a part of your nature؟ یہ آپ کی طبیعت کیوں نہ ہونی چاہیے؟ آخر اتنی ساری جو انسٹرکشنز آپ کو دی جاتی ہیں، اخلاق برتو، ہفتہ اخلاق، مہینہ اخلاق، سال ہا سال اخلاق کے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ Why isn't natural with you؟ یہ آپ کی فطرت کیوں نہیں؟ یہ آپ کے ایمان کا حصہ کیوں نہیں؟ یہ آپ کا اخلاق کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں کہ جنرلی پولیس بہت با اخلاق ہے، کہیں کوئی گنجائش بد اخلاقی کی پیدا ہو جائے، زبردستی کیوں السلام علیکم کہا جائے، کیوں انسٹرکٹ کیا جائے کہ آپ نے السلام علیکم کہنا ہے؟ یو مین ٹو سے کہ جی موسٹ آف دا پیپل جو آپ میں ہیں وہ السلام علیکم کہنے کے عادی نہیں ہے، یا ان کا اخلاق انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ آنے والے کو یا جانے والے کو سلام سے رخصت کریں؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ ایز ینگ آفیسرز اینڈ ایز اولڈ آفیسرز آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کے چہرے کی خشونت، آپ کے چہرے کا قہر و غضب، اور بڑی مضبوط حدیث ہے کہ بہت بہت گناہگار وہ شخص ہے جس کا رستہ لوگ اس لیے کاٹ دیں کہ یہ بد اخلاق ہے۔ یہ اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہوا کہ بہت برا آدمی وہ ہے کہ لوگ اس لیے اس کا رستہ کاٹ دیں کہ یہ بد اخلاق ہے، یہ بد زبان ہے، یہ ہمیں برا بھلا کہے۔ اور خاتون حضرات، اگر تھانے میں لوگ نہیں آتے تو خوف سے نہیں آتے، یہ احساس تحفظ ذاتی طور پہ آپ کو ان کو دینا پڑے۔ یہ کہ لوگ آئیں اور جائیں، اور پھر پولیس آفیسر سے بہتر کوئی جج نہیں ہوتا اچھائی برائی کا، پیری فقیری کا کوئی جج نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے بڑے اچھے دوست تھے، وہ ماشاءاللہ وہ پھر چلے گئے، ڈی آئی جی تھے، پھر چلے گئے، تو مجھے کہنے لگے پروفیسر پتہ ہے ہم آپ کو استاد کیوں مانتے ہیں؟ میں کہ مجھے کیا پتا، دوستی پرانی ہے شاید اس لیے مانتے ہو۔ کہتے نہیں اس لیے کہ ہمارے پاس تمہاری پولیس رپورٹس ہیں۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب بھی دس از ون آف یور پوائنٹ، یور ڈیوٹی، کہ بڑے سے بڑا، دیکھو اس ملک میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ خدا و رسول کے نام پر اتنا فراڈ، اتنا فریب ہو رہا ہے، اور مذہب کے نام پر اتنی غلط فکری سوار ہے لوگوں کے اوپر۔ And only you know who's right, who's wrong. کیونکہ آپ کم از کم اس قسم کے ضرور ہو، تجسس میں آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے